زاہد انور صاحب ایک اور عیسائی وہ آئے نصرانی آ کر کہنے لگے کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی طاہر القادری صاحب نے عیسائیوں کے لیے محفلیں جمائی تھی اور اپنے دروازے عیسائیوں کے لیے اس وقت کھولے تھے جب بہت سے دروازے عیسائیوں کے لیے بند ہو چکے تھے. ہم طاہر القادری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وجہ غور کرنا ذرا, اسی عیسائی کی, اسی نصرانی کی زبان سے سننا کیا کہتا ہے. کہتا ہے طاہر القادری کے دل میں عیسائیوں کے لیے بہت درد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے پس منظر میں اس کا وہ بچپن ہے جو جھنگ کے اندر, جھنگ جہاں ابتدائی طور پہ جھنگ کا یہ رہنے والا, جو جھنگ کے اندر یہ عیسائی سکول میں اس نے بچپن میں تعلیم حاصل کی. بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو تقریب یہ منعقد ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ضیاء الحق دور میں جب ماشاء اللہ دور تھا, جب 295 نئی آئی تھی, اس وقت بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہاں پہ مسیحوں کی محفلیں سجائی تھی جس میں بہت سے لوگ آئے تھے, اور انہوں نے دروازے جو اپنے اس وقت مسیحوں کے لیے کھولے تھے جب مسیحوں کے لیے بہت سے دروازے بند ہو چکے تھے. تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری ہمیشہ مسیحوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں, اور اس کے پیچھے ان کی وہ نشو و نما ہے, ان کا وہ بچپن ہے جو انہوں نے ایک مسیحی اسکول میں گزارا ہے. جنگ میں وہ ایک مسیحی اسکول میں تھے, ایک ادارے میں تھے, کانوینٹ اسکول میں تھے, اور وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید یہ پہلی بات ہے, پہلا واقعہ, پہلی مثال ہی ہو سکتی ہے کہ کسی چرچ کے کمپاؤنڈ کے اندر, کسی مشنری اسکول کے اندر کسی علامہ یا کسی مسلم علماء کا جو وظیفہ ہے وہ مسیحی بچوں کو ملتا ہو. مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس سکول میں جہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں پہ بچوں کو آج بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے نام پہ وظیفہ دیا جاتا ہے. اب یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے یہ بہت بڑی محفل ہے, چونکہ اس وقت یہ بڑا ہی حساس دور ہے. آپ دیکھیں خودکش حملے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. کل مجھے ایک بہت بڑے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں ڈاکٹر جوید اقبال کا, مگر مجھے ان کا یہ بیان پڑھ کر بڑا دکھ ہوا کہ ڈاکٹر جوید اقبال جیسے بندے نے کہا ہے کہ جناب صلیبی جنگیں لگی ہوئی ہیں. طاہر القادری صاحب کی عیسائیوں سے یہ محبت, عیسائیوں کے تہواروں میں شرکت, نصارہ کے ساتھ دوستی, ان کو اپنی مسجدوں میں بلا کر عبادت کی اجازت, اور صلیب لٹکی ہوئی ہے پادری کے گلے میں اور قادری صاحب اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں, کیک کاٹ رہے ہیں. وہ کفر کے جملے اپنی زبان سے بکتا ہے, قادری صاحب کے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑتا. کہا اس ساری باتوں کے پیچھے وہ پس منظر ہے کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری بچپن میں تعلیم انہوں نے ہمارے عیسائیوں کے ایک سکول سے حاصل کی تھی. اور عیسائیوں کا مشہور جملہ کیا ہے مسلمان بچوں کے بارے میں؟ وہ ماں باپ جو بے وقوفی کرتے ہوئے مسلمان بچوں کو ان کے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں, وہ عیسائی کہتے ہوتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان بچے کو نصرانی نہیں بنا سکتے تو کم از کم اس کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے. اگر اس کو مکمل ہم نصرانیت کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے تو اس سے توحید کی غیرت کو چھین لیتے ہیں. اور سچ کہا انہوں نے اس منظر میں. واقعی اس حضرت کی ساری محبتیں نصرانیوں کے ساتھ جو ہیں وہ غیرت توحید کے ختم ہو جانے کی وجہ سے. اور کہا پاکستان میں یہ پہلی مثال ہے کہ جھنگ کا وہ عیسائی سکول آج بھی اس سکول میں بچوں کو ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے وظیفہ ملتا ہے. کتنی محبت ہوگی ان کو اس حضرت سے جو اس کے نام پہ وظیفہ جاری کر رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی کے نام پہ وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے؟ عمر ابن خطاب کے نام پہ وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے؟ مسلمانوں کے لیڈروں کے نام پہ جنہوں نے ان کافروں کی خدمتیں کی, ان کے پروگرام کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے, انہی کے نام سے آج بھی وہ عیسائی کہتا ہے کہ آج بھی جھنگ کے اس سکول میں ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے بچوں کو وظیفہ ملتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا, ابھی ان کو نیا لقب ملا ہے شیخ الاسلام کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری, بڑا نام, بڑی ان کی تقریریں, بڑی ان کی مشہورییں, لیکن قرآن و حدیث کے یہ سارے دلائل سامنے رکھیے اور آئیے ان کا صرف ایک پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے. لاہور کے اندر ادارہ منہاج القرآن جس کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں,
اس ادارے کے اندر عیسائیوں اور مسلمانوں کی اکٹھی مجلس ہوتی ہے ان کے کفر کے تہوار پر. کرسمس ڈے کافروں کی وہ عید، مسلمان بھی آتے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی داخل ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر فرانسس پادری بھی داخل ہو رہا. قادری اور پادری دونوں اکٹھے اس مجلس کے اندر آتے ہیں. پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر انجیل کی تلاوت کی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. بڑے دن کا پیغام جو ہے اس کی جو ساری روح ہے انجیل مقدس کے ایک حصے میں وہ بڑی طرح سے واضح ہوتی ہے. اس میں سے 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی. اب یہ قرآن ہے، یہ رہتی دنیا تک. لیکن یہاں برابری کا ثبوت دیا جا رہا ہے، کفار کے ساتھ دوستی اور محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے. قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی حفاظت مالک کے ذمے ہے. اس سے پہلی کتابوں کو قرآن نے خبر دی ہے، تبدیل کر دیا گیا، بدل دیا گیا، زیادتی اور نقص کی گئی، اور قرآن کو اللہ نے ان تمام عیبوں سے پاک کیا. کرسمس کیک کاٹا جاتا ہے، اس کی تقریب کا آغاز ہوتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کھڑے ہیں اور پادری صاحب بھی کھڑے ہیں. ان کے سامنے کرسمس کا کیک ہے. چھری قادری صاحب کے ہاتھ میں ہے، اوپر پادری ہاتھ رکھتے ہیں اور دونوں مل کے اس کیک کو کاٹتے ہیں. امن کی شمع روشن کی جاتی ہے، موم بتیاں روشن ہوتی ہیں. اب امن کی شمع جو ہے وہ روشن کریں گے. امن کے پیامبر ہیں اور آج یہ امن کی شمع جلا کر یہ میسج جو ہے پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے. امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے.
مسلمانوں کے لیے ان تہواروں میں شرکت جائز ہی نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ شرط لگائی حضرت عمر نے ان اہل کتاب کے لیے جو مسلمان ملکوں میں رہتے تھے جزیہ دے کر، کہ تم اپنے تہواروں کو مسلمان ملکوں میں ظاہر نہیں کرو گے۔ اور آج اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کی دعوت دینے کے دعوے دار کافروں کے تہوار مناتے ہیں اور اسٹیج پر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں مسیحی اور مسلم برادری ایک ہے۔ دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہے اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ امن کی شمع روشن قادری اور پادری صاحب دونوں کرتے ہیں، حالانکہ امن کی شمع روشن کرنا عیسائیت کا دھوکہ ہے۔ پھر طاہر القادری صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے اس کرسمس ڈے والی اس پارٹی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کرسمس کا مسیحی مذہب میں، عیسائی مذہب میں، نصارہ کے ہاں جو مقام کرسمس ڈے کا ہے یہ وہی مقام ہے جو مسلمانوں کے ہاں عید میلاد النبی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد برتھ کو کہتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد، یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح، ان کی ولادت اور پیدائش کا دن یعنی یوم میلاد یسوع مسیح علیہ السلام مناتے ہیں۔ تو نیچر دراصل ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جو کرسمس ڈے ہے تمہارے ہاں وہی عید میلاد النبی ہے، لیکن اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان ان دونوں عملوں سے پاک ہے، پاکیزہ ہے، آزاد ہے۔ بشر تھے، فرق کیا، ہم امتی ہیں۔ وہ انبیاء کے بھی سرتاج بنائے گئے۔ وہ جب سے آدم پیدا ہوئے قیامت تک آنے والی آدمیت کے سرتاج ہیں۔ اور وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی، جب 2 فرشتوں نے وزن کیا تھا، ایک طرف پوری کائنات اور دوسرے پلڑے میں سرتاج رسل کو رکھا گیا۔ بھاری پلڑا کون سا ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج میری اور آپ کی کمزوری یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، انہی کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور 25 دسمبر کو وہی اناشید انگلش میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں سنائے جاتے ہیں جب کرسمس کیک کاٹا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹیبلو کروائی جاتی ہے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، لیکن ایک مسلمان کو پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ متی، مرقس، یوحنا اور لوقا، یہ برنباس، یہ انجیلیں جو بنائی ہوئی ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں۔ میں نے یہ خود کا لفظ کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے نا، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ نے تو ایک انجیل اتاری، ایک تورات۔ یہ 5 کیسے بن گئی؟ یہ 5 کیسے بن گئی؟ یہ گاڈ اسپیل کے نام سے انگلش میں آ گئی ہے۔ یہ جو پرانا اس کا جو ہے وہ تباہ ہے، یہ نیا تباہ ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید 1400 سال ہو گئے ایک ہی ہے۔ یہ انجیلیں 5 کیسے ہوگی؟ یہ متی، یہ مرقس، یہ یوحنا، یہ لوقا، یہ برنباس، کیسے 5 ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے ایک انجیل اتاری۔
اور پھر لکھا کیا ان انجیلوں میں؟ میں آپ کو یہ جھلک دینا چاہتا ہوں، جو مسلمان کرسمس کا کیک تحفے میں دیتا ہے، لیتا ہے یا کاٹنے جاتا ہے، وہ کس بات کو ثابت کرنے جاتا ہے؟ آپ ان انجیلوں کو کھولیے، کیا لکھا ہے؟ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کیا ہے؟ اور کیا لکھتا ہے لکھنے والا؟ کہ مریم علیہ السلام، وہ اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہتے، نئی انجیلیں جو ہیں وہ بیٹا بھی نہیں کہتی، وہ کیا کہتی ہیں؟ کہ مریم علیہ السلام جن کی دوستی یوسف النجار سے ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نسب نامہ لکھتے ہیں یسوع بن یوسف النجار بن حابی بن قصاص من سلالت آل داود۔ ایک مسلمان کی غیرت برداشت کیسے کرتی ہے کہ وہ یہ بات سنے اور ان حقائق کو پسے پشت ڈال کر کیک کاٹنے جائے، کیک کا تحفہ دینے جائے، جو اللہ کے پیغمبر کو حلال کی اولاد نہیں سمجھتا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائیں، اتنا بڑا یہ کلمہ ہے جب کوئی بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو اللہ کے بیٹے کے بارے میں قرآن نے کہا، اور اگر نعوذ باللہ کسی نبی کو کہہ دیا جائے یہ حلال کی اولاد نہیں، پھر ان کی مجلسوں میں جانا اور ان کی مجلسوں میں جا کے وقتی اور جھوٹی تعریفوں کے لیے کیک کاٹنا اور کیک تحفہ دینا اور اپنے بچوں کو ٹیبلوں میں شامل کروانا اور یہ ساری کی ساری جو اس وقت باتیں ہوتی ہیں ان کو قبول کرنا، یہ مسلمان برداشت کیسے کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے اعمال کو نہیں بناتا، اس کا قیامت کو بنے گا کیا؟ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھولیے گا نا، وہ کہا کرتے تھے غیر مسلموں کی عید میں کوئی انڈا بھی لے جائے تو اس کا بھی اتنا ہی کفر ہے جتنا اس کافر کا کفر ہے، اس کا بھی اتنا ہی کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بصیرت سے نوازے۔ تو جنت کا دوسرا راستہ جو آج کی اس مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے، جن جنتوں میں، جن باغات میں اللہ رب العزت نے نہروں کو جاری کیا ہوا ہے۔ اس ضمن میں بھی میں آپ کے ساتھ دو تین باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کون میرا بھائی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتائے کہ مجھے اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے؟ اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرما لے اور جنت میں اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرما دے۔ تین باتیں قرآن مجید کی کبھی نہ بھولیے گا۔ پہلی بات،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ کا فیصلہ جب قرآن کی شکل میں آ جائے اور اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ وہ ان فیصلوں کو چھوڑ کر اپنی رائے کو اختیار کرے. یہ قرآن کی آیت ہے نا، اس کا ترجمہ گھر جا کے پڑھیے. قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ دو فیصلے آ جائیں تو پھر انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے جس کا ایمان ہے کہ وہ اپنی رائے کو نافذ کرے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گمراہ ہے ہی نہیں، واضح گمراہ. تو ایک مومن کی بات چل رہی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانتا ہے، یہی اطاعت ہے. کیسی اطاعت؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اطاعت کا معنی بھی قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے. جس بات کا حکم دے دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کر لو، اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تم اطاعت کرنے والے ہو، یہی اتباع ہے، یہی سچی محبت ہے. اور اگر اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانا جائے، اگر اس کی بات کو فیصلہ کن بات نہ سمجھی جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عظمت اور کبریائی کی 3 جگہ پہ قسم اٹھائی ہے. بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھائی ہے لیکن اپنی جلالت کی قسم 3 جگہ اٹھائی ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فَلَا وَرَبِّكَ، میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے اپنی جلالت اور تقدس اور عظمت کی قسم. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے. اور اللہ کی بات تو بغیر قسم سے ہی واضح ہے، اور اس سے بڑی اہمیت کی حامل کوئی کلام ہے ہی نہیں. قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. زندگی کے کسی معاملے میں جب تک آپ کی بات کو حتمی بات اور فیصلہ کن بات تسلیم نہ کر لیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی یہ بات آپ تسلی رکھیں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات، ان کا فیصلہ جب تک اٹل فیصلہ نہ مان لیا جائے، انسان تو قرآن کی روشنی میں مومن ہی نہیں ہوتا. کیونکہ اب قرآن کی نص آ گئی ہے. اب اس کا ترجمہ میں کیا کروں؟ لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر مومن ہی نہیں ہے. کب تک؟ حتی انتہائی غایت کے لیے آیا ہے، جب تک یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کو چیف جسٹس نہ مان لیں، آپ کو حتمی فیصلہ کرنے والا حکم نہ مان لیں. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں یا پوچھ لوں آپ سے.
کون کون ہے جو آپ میں سے اللہ کے رسول کو چیف جسٹس اور حکم اور فیصل مانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ شعبان کا مہینہ ہے جی، وہ لیلۃ القدر شعبان میں ہوتی ہے کہ رمضان میں؟ اچھا رمضان میں. تو لیلۃ القدر اگر کسی کو میسر آ جائے، اللہ سب کے نصیبے میں فرمائے، تو وہاں دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. کہتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے، اور اس کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کوئی ترجمہ بتائے گا بھائی میرا، اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے ترجمہ؟ کہ ویسے ذرا شرما رہے ہیں جی. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، ہمیں بھی کیا کر دے؟ بولے آپ کو معافی نہیں چاہیے؟ آپ فاعف عنا کا معنی کیا ہے؟ ہمیں بھی معاف کر دے. کیا کیا معاف کر دے؟ ہمارے گناہ معاف کر دے. کتنے گناہ معاف کروانے ہیں؟ سارے ہی گناہ معاف کر دے. کمال کی بات ہے، جہاں گناہ معاف کروانے کی بات ہے وہاں سارے گناہ معاف کروا دیں. اور 22 روایتوں میں یہ لفظ آ جائے فاعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، وہاں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. دیانتداری سے بتائیے میرا عقیدہ بھی درست ہے، دیانتداری سے بتائیے میں اپنے 5 فٹ میں اگر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا تو میری زبان اگر بولے کہ میں پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کروں گا، ٹھیک ہوگا؟ اللہ کی توفیق کے بعد جب میں چاہتا ہوں سو جاتا ہوں، کھیلتا ہوں، کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، حرکت کرتا ہوں. اس 5 فٹ میں اگر میں نے اسلام کی روشنی داخل نہیں کی تو میرے بھائی میں دنیا کو روشنی کیسے دے سکتا ہوں؟ ہو سرتاج رسول کی اطاعت کرنے والا، اتباع کرنے والا اور ان کے نام پہ مر مٹنے والا، اور اس پیارے پیغمبر کا چہرہ ہی پسند نہ ہو، کیسے ہو گیا؟ چونکہ میرے پاس چونکہ میں طالب علم ہوں، زیادہ علم نہیں ہے، لیکن کچھ سمجھا تو سکتا ہے نا. ایسے کیسے ہو گیا؟ ہو سچی محبت. آج 8 سالہ بچہ ڈالر کا پین لگائے تو کہتے ہیں بابا میں نے بھی ڈالر کا پین لینا ہے. میرے دوست نے سٹارلٹ کی جوتی لی ہے، میں بھی سٹارلٹ کی جوتی لوں گا. کیوں؟ محبت ہے. ہو سرتاج رسول سے محبت اور ان کا چہرہ انور پسند نہ ہو کیسے گیا؟ اور یاد رکھنا، آپ میں سے شادی شدہ کون کون ہے؟ ڈر رہے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو خیر حدیث کے اندر بھی موجود ہے یہ بات، شعبہ اسلامیہ تو ہوتا ہے نا، دیکھا جاتا ہے جب شادی ہوتی جس نے ایک بیٹی دینی ہوتی ہے نا، اس کا نکاح، تو کیا دیکھ کے دیتا ہے؟ بولیں، چہرہ ہی دیکھتا ہے نا، کہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے بوٹ کیسے پہنے ہوئے اور کیا اس کا خوبصورت ٹخنا ہے، کو دیکھتا ہے. ایک بیٹی کا نکاح دینے والا بھی چہرہ دیکھ کے دیتا ہے. قیامت کو جس نے جنت میں حوریں دینی ہیں بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا؟ کبھی میں نے سوچا اور آپ نے سوچا؟ آج دنیا کی تعلیم دینے والا اسکول جس کی کوئی قیمت بھی بسا اوقات شاید نہ ہو، اس نے بھی آئی ڈی کارڈ کی طرح ایک سلوگن بنایا ہوتا ہے، بیج بنایا ہوتا ہے، اس کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. اگر قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت کے اظہار کا بیج دیکھ لیا کہ یہ دکھا کے اندر جانا ہوگا جنت میں، تو بنے گا کیا؟ سوچئے. اور میں آپ سے احترام سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے آپ سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھائی پریشان ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے.
یہ معمولی پریشانی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اس وقت مسکرا رہے ہیں آپ، مسکراتے ہی آپ جنت میں داخل ہو جائیں. صرف یہ مقصد ہے. اور یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. اور جس کو سرتاج رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ انور پسند نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ میں ان بحثوں میں نہیں جانا چاہتا جو اس وقت مسلمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام داڑھی میں ہے یا داڑھی میں اسلام ہے. اور ان کو پتہ ہونا چاہیے نواقض اسلام 10 ہیں، اور ان نواقض کے اندر ایک ناقض یہ بھی ہے، من استہزأ بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل بها فقد کفر. جو شخص کسی بھی ایسی بات کا مذاق اڑاتا ہے جس کو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں، خواہ عمل بھی کرتا ہو اس کے باوجود بھی وہ کافر ہو جاتا ہے. شریعت سے مذاق کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے. اور نواقض اسلام چھپے ہوئے یہاں جگہ جگہ پہ دستیاب، اس کو پڑھیے. شریعت کے ساتھ مذاق کرنا کہ یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، یہ برقع ہے کہ خانچہ ہے کہ یہ خیمہ ہے، یاد رکھنا یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تیسرا راستہ جنت کا جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اللہ کا خوف، تقوی. کیسا خوف؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے. ایک شخص بکریوں کا چرواہا آیا، کہتے ادھر آؤ، ایک بکری میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، میرے مالک نے منع کیا ہے. جی میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ برتھ ڈے جو ہوتی ہے، سالگرہ جو مناتے ہیں، اس کا کھانا، میلاد جس کو کہتے ہیں عربی میں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے برتھ ڈے کا کھانا شریعتاً درست نہیں ہوگا، اور برتھ ڈے منانا شریعتاً درست نہیں ہے. گو بہت سے لوگ اس کا جواز دیتے ہیں، کوئی جواز موجود نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ یہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یا اس کے بعد کے تابعین تبع تابعین کے دور میں یا اس سے پہلے کے عربوں کے اندر سالگرہ منانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. نہ اسلام آنے کے بعد نہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین محدثین سلف صالحین نے کبھی اس کو منایا. تو لہٰذا یہ چیز درست نہیں ہے، اس کو منا نہیں سکتے. یہ عیسائیوں سے، اور عیسائیوں نے یہ رومیوں سے لیا. رومنز جو تھے اپنے معبودوں کی سالگرہیں مناتے تھے پیدائش، ان سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی لیا، اور ان سے مسلمانوں نے اپنے نبی کا اور پھر اپنے بڑوں کا جینتی کی شکل میں، اور پھر ہر آدمی اپنی سالگرہ مناتا ہے، بچوں کی مناتے ہیں. تو سالگرہ کا منانا شرعاً درست نہیں ہے، اس میں کراہت ہے اور یہ عمل درست نہیں ہوگا. یہ حرام حلال ہے، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. شریعت نے اس کی کراہت ہے، اس کو اس سے اجتناب کرنا یہی ایک چیز ہمارے لیے بہتر ہے. پھر اس میں کیا کیا رسومات خرافات ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے. وہ کیک کاٹتے ہیں، غیر مسلموں کی مشابہت جیسا ایک یہود کرتے ہیں یا نصارہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی سالگرہ خود کی، پھر وہ مشابہت اور وہ کیک، اور پھر ان گنت بدعتیں اور خرافاتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا میرے نزدیک بہرحال میں یہی کہوں گا، اور علماء کی اکثریت علماء سلف اور جمہور علماء کی یہی رائے ہے، جتنے بھی اہل علم جو عرب، جس جمہور سے مراد جو عرب کے علماء ہوتے ہیں، سب کی رائے یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اکثر نے حرام قرار دیا، اور ہندوستان کے بھی اکثر علماء نے اس سے ممانعت کی ہے. سوائے چند لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہونے کا، لہٰذا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی قوم کی مشابہت میں ہوتا ہے. تو لہٰذا من تشبہ بقوم فہو من کے تحت جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اس میں سے ہم یہ عمل نہیں کر سکتے. آپ کو کہا میں پیدا ہوا اس دن خوشی میں کیا کروں؟ اگر مجھے خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ میں پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیر کو پیدا کیا، اور اس دن نام اعمال بھی انسان کے اوپر جاتے ہیں، اور جمعرات کے دن بھی نام اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں. 2 بار جاتے ہیں ہفتے میں، پیر اور جمعرات. اور اللہ نے میرے کو پیر کو پیدا کیا. تو پیر کو کیا کرتے تھے؟ ہمارے پیر کو سالگرہ نہیں منائی آپ نے، ہفتہ منایا، روزہ رکھتے تھے آپ. تو اگر کسی کو لگے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اس کے شکر میں کیا کروں، تو آپ صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے. سالگرہ نہیں ہو کہ اللہ نے آج کے دن مجھے پیدا کیا تھا، ایک زندگی عطا فرمائی، اس کا بڑا فضل ہے. ویسے تو کئی نعمتیں اللہ کی، اگر اس کو یاد کرے تو سالگرہ تو بہت چھوٹی ہے، پیدا ہونا تو چھوٹا ہے، والدین دیے ان کا شکر ہے، تو ہر چیز کو منانا ممکن نہیں. پھر بھی تو بہرحال لیکن اس کا منانا درست نہیں ہوگا. ورنہ یہ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ آپ سب نے شکرانے میں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا روزہ رکھا، تو آپ بھی روزے رکھیے. آپ کو رکھنا شکرانے، چاہے آپ کی پیدائش دن یا کبھی بھی رکھیے.
بہرحال یہ کوئی طریقہ نہیں آتا تو آپ بولیں گے میں پیر کو آتا ہوں پیر کو، میں منگل کو آتا ہوں منگل کو. آپ سب نے کیا تو اگر کسی کو لگے اللہ نے مجھے پیدا کیا اس کا شکر ہے تو شکرانے میں صدقہ خیرات کر سکتا ہے اس میں. لیکن یہ سالگرہ اور یہ تمام رسومات بہرحال شرعاً یقیناً جو ہے درست نہیں ہے اور اس کا منانے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. کسی نے ایک سوال کیا اور کیسٹوں اور سیڈیز کے ذریعے اس کفر کو اسلام منوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی ایک تقریر میں جب اللہ کے نبی کے معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ کہتا ہے ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکاں میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. علائق بشریت کا لباس مسجد اقصی میں اتار دیا، علائق نورانیت کا لباس سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پر اتار دیا. ایک بار سبحان کا فیض وہاں اللہ نبی وہاں جا کر دونوں ایک ہو گئے تھے. جو ایک مانے گا مومن رہے گا، دو مانے گا کافر ہو جائے گا. مولانا طارق جمیل اپنی ایک تقریر میں جس تقریر کا نام موت کی پکار 28 منٹ پر اس سی ڈی میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے ان بیچاروں کو توحید سے ناواقف لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا بھی معنی نہیں آتا. لا الہ کیا معنی؟ لا الہ کوئی الہ نہیں. کائنات میں انسان ہیں، کائنات میں جن ہیں، کائنات میں فرشتے ہیں، کائنات میں مخلوق ہے، لیکن لا الہ اس ساری مخلوق کا الہ الا اللہ اللہ ہے. مخلوق ہے، مخلوق کا انکار نہیں لا الہ میں، الہ کا انکار ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وہ اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ساتواں چھٹا پانچواں چوتھا تیسرا دوسرا پہلا، آسمان لا، ہوا لا، فضا لا، زمین آسمان چاند ستارے لا، انسان جنات جن چرند پرند لا، نوری ناری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہے. کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ستواں چھواں پنجواں چوتھا تریا دوا پہلا، آسمان لا، وہ ہوا فضا خلا لا، وہ زمین آسمان چند سورج تارے لا، وہ انسان جنات جن پرند چرند آبی خاکی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہیں، لا ہیں. کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. آپ کی الفاظ کی چاشنی پر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. آسمان لا، فرشتے لا، چاند سورج لا، فضائی لا، ہوائی لا، خاکی لا، نوری لا. ارے نہیں، آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے، فرشتے فرشتے ہیں، نوری نوری ہے، ناری ناری ہے، خاکی خاکی ہے، ہوائی فضائی ہے. انکار ان کے وجود کا نہیں ہے، انکار کسی الہ کا ہے کہ ان میں سے الہ کوئی نہیں. یہ سب عابد ہیں، معبود اللہ ہے. آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے لا کہہ کر ہر چیز ختم کر دی، جز لا ہوا،
جز بھی ختم ہو گیا، کل بھی ختم ہو گیا، فرشتے ختم، عرش ختم، آسمان ختم، چاند ختم، سورج ختم، انسان ختم، نوری ناری ختم، ہوائی فضائی ختم، پھر کیا بچا؟ جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ جب کچھ بھی نہیں رہا تو اللہ رہا۔ مولانا طارق جمیل ایک جگہ پر منصور حلاج یہ وہ خبیث تھا جس نے انا الحق کا آوازہ لگایا تھا، جس نے کہا تھا اب میں اللہ ہوں، اللہ میرے اندر حلول کر چکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا میں اللہ میں فنا ہو چکا ہوں۔ اس نے انا الحق اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور علماء امت نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا اور یہ قتل ہوا۔ اس خبیث کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل کیا کہتے ہیں سنیے، منصور جے چک سلی دیتے واقف جیڑے کل اسرارا ہو، یہ ہو والے کا کلام پڑھ رہا ہے۔ ہاں عاشق ہونے عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل سراراں ہو، سفریت روش منصوری نو تھپ رکھ ہن کنز قدوری نو، کیا کہہ رہا ہوں؟ سفریت روش منصوری نو ہن تھپ رکھ کنز قدوری نو۔ منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارہ ہوں، منصور ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھا، اس کو بھی سولی دے دی گئی۔ سکھ ریت روش ہن منصوری نو، تم بھی منصوری منہج کو سیکھو، تم بھی منصوری عقیدے کو سیکھو۔ سکھ ریت روش ہن منصوری نو، ٹھپ رکھ ہن کنز کدوری نو، دین کی کتابیں چھوڑ دو، کنز کدوری کو چھوڑ دو، اب پڑھائی کی طرف باتیں کو چھوڑ دو، بلکہ تم بھی منصور کے راستے پہ چلو، جیسے اس نے انا الحق کا دعویٰ کیا تھا تم بھی انا الحق کا دعویٰ کرو۔ وحدت الوجود کے عقیدے کا زہر اس حد تک معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص جو مفسر قرآن کے طور پہ معاشرے میں معروف ہے، وہ بھی اسی عقیدے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، سورۃ حدید کی شرح میں ام المصبحات شائع کیا ہے مکتبہ خدام القرآن لاہور نے، رائٹر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اپنی اس کتاب کے صفحہ 88 پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے، خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے، کائنات میں وہی وجود بسیط صلاحیت کیے ہوئے ہے، لیکن جہاں تعین ہوگا تو وہ پھر غیر ہے، اس کا عین نہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے۔ کائنات کا وجود یاد رکھنا، کائنات میں جانور بھی ہے، غلیظ جانور بھی ہے، کتا اور سور اور خنزیر بھی ہے، فاحشات عورتیں بھی ہیں، گندے مرد بھی ہیں، شراب اور موسیقی کے آلات بھی ہیں۔ کہا یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر ہے۔ فرماتے ہیں یہ ابن عربی کا نظریہ ہے، صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے بارے میں، یہ آپ کا شیخ ہوگا، ہمارا شیخ نہیں ہے۔ جس ظالم کا یہ عقیدہ کہ خالق اور مخلوق کو جو ایک جانے وہ مومن، وہ موحد، اور جو خالق اور مخلوق میں فرق کر کے کہے خالق اور ذات ہے مخلوق اور چیز ہے، وہ کافر ہوتا ہے آپ کے مذہب میں۔ یہ آپ کا شیخ ہے، ہمارا نہیں۔ کہ شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے میں اس سے متفق ہوں اور میرا بھی یہی مسلک ہے۔ بہرحال میرے نزدیک کم سے کم یہ مقام ایسا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے، ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ مکتبہ خدام القرآن لاہور کالج سے، قرآن کالج لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جو عقیدہ ابن عربی کا ہے وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے۔ جیسے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہنے والا کافر ہے، ایک کہنے والا مومن ہے۔ کہا میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا۔
ڈاکٹر صاحب آپ کو ابن عربی کا مسلک، اس کا نظریہ مبارک ہو، مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن عربی خالق اور مخلوق کے وجود کو دو ماننے والے کو کافر و مشرک کہتا ہے اور ایک ماننے والے کو مومن کہتا ہے۔ معنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہوا جنات، شیاطین، کفار، حیوانات سب کا وجود عین وجود رب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈاکٹر صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شاید آپ سلفیوں کو نہیں سمجھتے، شاید آپ نے سلفیت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے۔ سلفیت کی نگاہ میں معصوم عن الخطا ایک ذات ہے اور اس ذات گرامی کا نام مبارک محمد الرسول اللہ ہے، محمد حبیب کریم۔ ان کی آواز سے جس کا آوازہ ٹکرائے گا سلفیوں کا بچہ کٹ سکتا ہے، اس کو حق نہیں کہہ سکتا۔ آپ بھول گئے سلفیت کو، شاید آپ نے احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، شاید آپ نے اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ اس نے یہی مطالعہ کیا تھا، یہی مطالبہ کیا تھا۔ وہ سلفیت کے امام تھے، وہ مسلک اہل حدیث کے پرچار کرنے والے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے قرآن کی ایک آیت لا دو، محمد کریم کی ایک حدیث لا دو، میں اپنی پشتوں پہ پڑھنے والے ان دروں کو رکوا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہوں، اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں آئے گا احمد ابن حنبل کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے، اس کی زبان سے شریعت کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کروایا جا سکتا۔ شیعت آپ کا ساتھ دے ڈاکٹر صاحب دے، صوفیت آپ کا ساتھ دے ان کو مبارک ہو، تبلیغیت آپ کا ساتھ دے انہیں مبارک ہو، سلفیت کا جب تک آخری بچہ اس دھرتی پہ زندہ رہے گا وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا۔ ہم کیوں اس کے انکاری ہیں؟ اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے، ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے۔ ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ سلفیت اس سے ٹکرائے گی، وہی مطالبہ کرے گی جو امام مالک نے کیا تھا۔ مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہو محمد کریم کی ایک حدیث لے آؤ، اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ، اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائل سے خالی رہے گا ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولا پہنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ابن عربی آپ کا شیخ، آپ اس کے فلسفے کو سمجھیں۔ سلفی المزاج شریعت محمدیہ کو سمجھنے والے انہیں قرآن و حدیث کے خلاف جتنی باتیں نظر آئیں گی ان کو جوتی کے نوک پہ ٹھکرا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے۔ اس عقیدے کو، اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں ساری نسبتیں ہماری عقل میں اگر نہیں آ رہی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس دنیا میں جو جتنے وجود ہیں وہ صرف اللہ کا وجود ہے، نعوذ باللہ۔ وہی خنزیر کا وجود، وہی جانوروں کا وجود، وہی انسانوں کا وجود، صورتیں الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، وجود حقیقت میں ایک ہے۔ اس کو توحید وجودی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے۔ اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق و مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے۔ اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے۔ اس کی بہترین تعبیر مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں کی کہ خالق اور مخلوق میں نسبت کو یوں سمجھو
खालिक और मखलूक की दरमियान निस्बत को यूं समझो, किसी शय का तस्वर आपने अपने जहन में कायम किया। फर्ज करें आपने ताजमहल देखा है, आप इस ताजमहल का तस्वर अपने जहन में लाइए। आपके जहन में ये तस्वर आपकी तवज्जो से कायम है। जब तक आपकी तवज्जो इस पर मरकूज रहेगी, ये जहन में तस्वर कायम रहेगा। जैसे तवज्जो हटेगी, इसका वजूद बाकी नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये आपकी जहनी तख्लीक है, आप इसके नीचे हैं, आप इसके ऊपर हैं, अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। इसका अपना कोई वजूद नहीं, वजूद तो दर हकीकत आपका है। ये एक तस्वर है। आप तस्वर करें कायनात है, ये आपके तस्वर में है, हकीकत में कायनात नहीं है, हकीकत में सिर्फ अल्लाह का वजूद है। तौहीद वजूदी की दूसरी ताबीर कहते हैं, इसे शेख अहमद सरहंदी ने की। उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि ये कायनात हमें नजर तो आ रही, लेकिन हकीकत में कायनात का वजूद नहीं, वजूद एक ही है, वो अल्लाह का वजूद है। उन्होंने मिसाल किया दी कि आप एक लकड़ी, उस लकड़ी के कोने पे शोला बांधे, कपड़ा जलाकर बांधे। कुछ अरसे पहले ही इस दौर का सबसे बड़ा फितना ताहिरुल कादरी साहब के मरकज के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब खुद तशरीफ ले जाते हैं। उनकी नशातात को, उनकी किताबों को, उनकी तहरीरों को, उनकी वीडियो को देखते हैं और फिर इंटरव्यू करने वाला पूछता है कि जी आप शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की इन सारी मेहनतों को किस नजर से देख रहे हैं? ताहिरुल कादरी पे तो हमें अफसोस नहीं कि वो तो है ही शिर्क की पूरी दावत का, इस दौर का सबसे बड़ा दाई, जो अपनी तकरीरों में खुलकर कहता है कि मोहम्मद सब कुछ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजहुल्लाह भी मोहम्मद है। अरे इसके बाद और कौन सा कुफर रह गया? हबलुल्लाह मोहम्मद हैं, हबलुल्लाह मोहम्मद हैं, अरे जिक्रुल्लाह मोहम्मद हैं, सिरातुल्लाह मोहम्मद हैं, नूरुल्लाह मोहम्मद हैं, इताअतुल्लाह मोहम्मद हैं, मोहब्बतुल्लाह मोहम्मद हैं, मारिफतुल्लाह मोहम्मद हैं, और खुदा की कसम वजहुल्लाह मोहम्मद हैं, वजहुल्लाह मोहम्मद हैं। रब का मुखड़ा मोहम्मद है, रब का मुखड़ा मोहम्मद है, अल्लाह का चेहरा मोहम्मद है। मोहम्मद तो फरमाया करते थे अना अब्दू हूं व रसूल हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका रसूल हूं। और ये मुजरिम कहता है नहीं, अल्लाह का चेहरा भी मोहम्मद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मोहम्मद भी अल्लाह हो गया ना, दो अल्लाह का ईमान लाना पड़ेगा। वो तो है ही दाई शिर्क और कुफर की दावत का। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब से जब पूछा गया आपकी क्या राय है, कहा मेरी राय ये है, बहुत सारे लोग मिलकर दीन इस्लाम की उतनी खिदमत नहीं कर सकते जितनी अकेला ताहिरुल कादरी कर रहा है। और मैं तस्लीम करता हूं कि आज के दौर का शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी है। शेख ये 45 घंटे ये जो है ना, अब मैं इसके ऊपर क्या करूँ? आप इसके ऊपर जो मसला है, बैग है, फिदक है, और जो के ऊपर होते हैं उन्हीं की किताबों से रिसर्च करके 45 घंटे की रिकॉर्डिंग करके हर चीज का रद्द करके ये किसी ने कह दिया था, तो उस पर 10 घंटे उस सदर खातून की आजमा तमाल के। हाँ ये जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा एक होती है, ये फाउंडेशन है। ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत जो आप लोग संभाले थे वो तसव्वुफ के ऊपर भरोसे इखलास ही नहीं सारी कहता है कि तसव्वुफ शराय के मार्फत है। तो इसी में उन्होंने जो महाज सल्तानत का वाक़या जो मैंने अर्ज किया था कि ये इखलाक का जो एक इंस्टीट्यूशन था इदारा, वो तसव्वुफ का था। तो एक तरफ तो इसको रसूम रिवाज और पीरी मुरीदी और तावीज़ बंदे का एक रस्म शक्ल दे दी गई,
آپ کا ویلکم کرتے ہیں. آپ تحریک منافقان کے مرکزی سیکرٹری تشریف لائے ہیں, تو آپ کی آمد سے یہاں جو احباب ہیں ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا ہوں کہ تحریک منافقان کا جو نیٹ ورک ہے اور وہ شیخ الاسلام کی جو دعوتی خدمات ہیں اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ میں اسے بہت خوبصورت تناظروں میں دیکھتا ہوں. یہ اللہ کا احسان ہے, کسی کو انتخاب کر لیتا ہے اور وہ دیکھنے میں وہ ایک شخص ہوتا ہے اور اس سے کام ہزاروں کا لیا جاتا ہے. تو شیخ الاسلام بھی ایسی شخصیت ہیں, دیکھنے میں ایک ہیں لیکن وہ ہزاروں کے مجموعے پر مجھے بھاری نظر آتے ہیں. اور باقی اس وقت جو پوری دنیا میں ایک انتہا پسندی کی ہے, ٹیررزم کی ویو ہے, اس سارے سینیریو میں جو وہ شیخ الاسلام نے جو اپنا تاریخی ایک فتویٰ دیا ہے ٹیررزم پہ, اس کے حوالے سے آپ کیا؟ بہت معتدل انصاف پسندانہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوة الا باللہ. جس نے شرک کو ایک نئی زبان دی ہے, جس نے شرک کی دعوت کو اس دنیا کی آنکھوں میں علم کی چادروں میں چھپا کر پیش کیا ہے, آپ اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے, ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. اب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت, دہلوی روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اور یہ روایت معلوم ہے کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکیلے بیٹھے گھر میں مصطفیٰ سے بات سنی تھی, کوئی گواہ موجود نہ تھا, کوئی گواہ موجود. میرے شیعہ بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ ازواج مطہرات اور ائمہ اطہار میں کوئی فرق نہ تھا, یہ فرق ڈال دیا گیا. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں کوئی فرق نہ تھا, یہ فرق ڈال دیا گیا. سنیے, گھر کے بند کمرے میں حضور علیہ السلام ایک بات کہتے, باہر کا کوئی شخص موجود نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ سننے والی ہیں, تنہا اکیلی. اگر چاہتی تو باہر کسی اور کو بیان, بولیے اونچا, بیان نہ کرتی, چھپا لیتی, مگر نہیں. جو خلوت میں مصطفیٰ سے سنا, جلوت میں خلق کو سنا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. سنیں, علی کا ذکر عبادت ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اگر ساری رات حب علی میں کسی کی علی علی کرتے گزر گئی, خدا کے حضور وہ عبادت خدا میں شمار ہوگا, کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے. آپ تو لفظ داتا پہ اڑے ہوئے ہو. آپ کے بزرگوں کی ہم آپ کو ایک تصویر اور بھی دکھا دیں. وہ اللہ کو برہما کہنے کو بھی جائز کہتے ہیں, وہ اللہ کا نام برہما رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں, اس کو مانتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کفار کے درمیان ایک کانفرنس میں کھڑے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اللہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو ہم اپنے اللہ کے لیے, مالک کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے. ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے نام رکھے ہوئے اس سے پکارتا ہے. تو آؤ مل کے پہلے ہمارے اللہ کو, جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اللہ, انگلش میں اسے گاڈ کہا جاتا ہے, اور کوئی اسے برہما کے نام سے پکارتا ہے, کریٹر کے نام سے پکارتا ہے. آؤ اللہ کو پکارے. تو سارا مجمع اللہ 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 کے نام کی تسبیح کرتا ہے. پھر ایک ہندو آتا ہے, وہ ہرے کرشنا کے نام کے نعرے مرواتا ہے. کوئی اور آتا ہے, اور وہ آنے کے بعد عیسائی آتے ہیں, وہ جیزس کے نام سے تسبیح کرواتے ہیں, اور پورا مجمع اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کے جو مختلف نام رکھے ہوئے وہ پکارتے ہیں. Just wait. What we will do, you can raise the voice of your Lord in your own language. You will raise the voice, name of your Lord in your own language. Every religion and leader of the faith, we will raise voice
and the name of your Lord according to your own religion, according to your own tradition, according to your own language, but highly. And Muslim will say Allah. And Allah means God, nothing else. It is not special thing for Muslims. Allah is the Arabic word for God, for Brahma, for Lord, for the Creator, you know. But you can raise any word specified for your Lord according to your own religion. So let us remember our Lord according to our own traditions and religions. Remember our God. Allah. 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 Any word you want to, any name only you want to say according to Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jesus, 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 Father God, Amen. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahe Tanno Rudra Prachodayat. Om Namah Shivaya Namah. Vaheguru, 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 Vaheguru. Bole Sonihal, Sri Akal, Bole Sonihal, Sri Akal, Bole Sonihal. ہماری تمام میجورٹی کی طرف سے جتنے بھی عقیدت مند جتنے بھی اسٹوڈنٹ یا جتنے بھی دوست احباب اس تحریک کے ممبر ہیں ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام وہ ہم اپنی طرف سے دینے لگے. رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنی مان وچ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سانو اپنی مان وچ رکھتا ہے. اُنی نسبت دی گل اے وہ فیصلہ اٹل اُنی نسبت دی گل اے وہ فیصلہ اٹل نسبت دی گل اے
बखता है रखता है रखता है रखता सानू अपनी ईमान विच रखता है उनकी किस्मत दी गल हो फैसला गल उनकी किस्मत दी गल हो फैसला गल असारा नहीं हो तेरे कोलों बखता है रखता है रखता सानू अपनी ईमान विच रखता है उनकी किस्मत दी गल हो फैसला गल उनकी किस्मत दी गल हो फैसला गल असारा नहीं हो तेरे कोलों बखता है रखता है रखता है रखता सानू अपनी ईमान विच रखता है तेरी आदमां नाल रब नूं पछाणिया तेरी आदमां नाल रब नूं पछाणिया तेरी आदमां नाल रब नूं पछाणिया आदमां नाल रब नूं पछाणिया तुसां रब करदे आ तेरे असां रब जाणिया असां रब जाणिया ओह सारियां तो सोना ओदे वर्गा नहीं होना ओह सारियां तो सोना वर्गा नहीं होना ओह सारियां तो सोना मेरे वर्गा नहीं होना ओह सारियां तो सोना मेरे वर्गा नहीं होना जेड़ा तेरी गलियां दा है रखता है रखता है रखता है रखता सानू अपनी ईमान विच रखता है सारियां तो सोना ओदे वर्गा नहीं होना सारियां तो सोना मेरे वर्गा नहीं होना तेरी गलियां दा जेड़ा भी है रखता है रखता है रखता है रखता सानू अपनी ईमान विच रखता है हाँ तेरे जिहा सोना पीर सानू मिल जाता है तेरे जिहा सोना पीर सानू मिल जाता है तेरे जिहा सोना पीर तेनू मिल जाता है तेरे जिहा सोना पीर तेनू मिल जाता है हशर दे हारे कोलों ओना घबरांदा है हशर दे हारे कोलों ओना घबरांदा है हाँ तेरे बातों नहीं गुजारा तेरा ही सहारा 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 उस वेले करी तू साडी पक्का है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी ईमान विच रखता है तेरे बातों नहीं गुजारा सानू तेरा ही सहारा तेरे बातों नहीं गुजारा तेरा ही सहारा उस वेले करी तू साडी पक्का है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी ईमान विच रखता है रखता है रखता है सानू अपनी ईमान विच रखता है सामने ताहिर दिया मुर्शिद बैठे ने असा सारे ने नचना है रखता है रखता है सानू अपनी ईमान विच रखता है रखता है रखता है सानू अपनी ईमान विच रखता है उनकी किस्मत दी गल हो फैसला कर उनकी किस्मत दी गल हो फैसला कर लेना तो तेरे कोलों बखता है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी ईमान विच रखता है रखता है रखता है सानू अपनी ईमान विच रखता उनकी किस्मत दी गल हो फैसला कर उनकी किस्मत दी गल हो फैसला कर तेरे कोलों बखता है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी ईमान विच रखता है
सरना नहीं हो तेरे को बखता है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी कमान विच रखता है सरना नहीं हो तेरे को बखता है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी कमाल विच रखता है बदली गली हो फैसला गली सरना नहीं हो तेरे को बखता है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी कमाल विच रखता है उनकी किस्मत की गली हो फैसला सरना नहीं हो तेरे को रखता है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी कमान विच रखता है उनकी किस्मत की गली हो फैसला अटल सरना नहीं हो तेरे को रखता है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी कमान विच रखता है उनकी किस्मत की गली हो फैसला कर उनकी किस्मत की गली हो फैसला कर सरना नहीं हो तेरे को रखता है रखता है रखता है सानू अपनी कमान विच रखता है उनकी किस्मत की गली हो फैसला कर उनकी किस्मत की गली हो फैसला कर सरना नहीं हो तेरे को रखता है रखता है रखता है रखता है सानू अपनी कमान विच एक मर्द पीर साहब थे, उन्होंने मुझे अपने उर्स पर खिताब की दावत दी। ये एक वाकया मैंने कभी पहले सुनाया होगा, पुराने लोगों को याद होगा, अभी बहुत साल पहले। तो वो एक उर्स था उनका, एक गदी थी, तो उन्होंने मुझे दावत दी। मैंने कहा उनके लोगों को कि भाई मैंने सुना है कि तुम्हारे जो पीर साहब हैं वो सजदा करवाते हैं, ये तो सरासर हराम है या कुफ्र है। अगर तो इबादत के लिए से सजदा होता है तो कुफ्र है, और अगर ताज़ीम के लिए से लोग करते हैं तो हराम है। उन्होंने इनकार कर दिया, उनका नहीं ये किसी ने गलत बताया, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो फिर उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल मुतमईन ऐसी। हम चले गए, वहाँ जाके बैठ गए, तो खिताब से पहले वो जो कुछ मैंने सुना था वो हो रहा था। लोग आके तो चंद फुट फासले पर ज़मीन पर उसको सजदा भी करते। अब ये फ़र्क तो हम समझते हैं ना कि कदम बोसी, उन्होंने कहा जी कदम बोसी करते। मैंने कहा इतने भोले तो हम नहीं, हम खुद कदम बोसी करने वाले हैं, तो हमें पता है कि हम कदम बोसी क्या होती, इतनी तो समझ है हमें। हम बड़ी बड़ी चौखटों को चूमते हैं और कदम बोसी 10 बोसी करते हैं, ये फ़र्क हम समझते हैं कि कदम बोसी क्या है और सजदा क्या है। तो ज़मीन पर आकर सीधा बिल्कुल जो ज़मीन के गिर के हाथ के साथ सजदा करते। मैंने आँखों से देखा, मैंने वो थोड़ा सा वक्त बड़ी मुश्किल से गुजारा। बड़ी एक दिल में ख्याल आया कि दफ़ा करूँ इस मजलिस को और ये आज़ाद इलाही की मजलिस में चला जाऊँ उसके यहाँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी बुज़दिली होगी और फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही होगी। ये जो लोग कर रहे हैं इनको हिदायत नहीं दी गई, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनको बता के जाऊँ। अगर इन्होंने जाने दिया तो बस फिर मैंने खिताब किया, और मैंने खिताब इसी मौजू पर दिया कि जो पीर जो सजदा करवाए, सजदा करना कुफ्र है और ऐसा सिलसिला भी नाजायज़, ऐसी पीरी मुरीदी भी नाजायज़, और ये सारा कुफ्र हराम का खेल है। जो सजदा करवाए, सजदा करना कुफ्र है और ऐसा सिलसिला भी नाजायज़, ऐसी पीरी मुरीदी भी नाजायज़, और ये सारा कुफ्र हराम का खेल है। जो सजदा करवाए, सजदा करना कुफ्र है और ऐसा सिलसिला भी नाजायज़, ऐसी पीरी मुरीदी भी नाजायज़, और ये सारा कुफ्र हराम का खेल है। जो सजदा करवाए, सजदा करना कुफ्र है और ऐसा सिलसिला भी नाजायज़, ऐसी पीरी मुरीदी भी नाजायज़, और ये सारा कुफ्र हराम का खेल है। जो सजदा करवाए, सजदा करना कुफ्र है और ऐसा सिलसिला भी नाजायज़, ऐसी पीरी मुरीदी भी नाजायज़, और ये सारा कुफ्र हराम का खेल है। जो सजदा करवाए, सजदा करना कुफ्र है
اور ایسا سلسلہ بھی ناجائز، ایسی پیری مریدی بھی ناجائز، اور یہ سارا کفر حرام کا کھیل ہے۔ جو سجدہ کروائے سجدہ کرنا کفر ہے، اور ایسا سلسلہ بھی ناجائز، ایسی پیری مریدی بھی ناجائز، اور یہ سارا کفر حرام کا کھیل ہے۔ جو سجدہ کروائے سجدہ کرنا کفر ہے، اور ایسا سلسلہ بھی ناجائز، ایسی پیری مریدی بھی ناجائز، اور یہ سارا کفر حرام کا کھیل ہے۔ جو سجدہ کروائے سجدہ کرنا کفر ہے، اور ایسا سلسلہ بھی ناجائز، ایسی پیری مریدی بھی ناجائز، اور یہ سارا کفر حرام کا کھیل ہے۔ جو سجدہ کروائے سجدہ کرنا کفر ہے، اور ایسا سلسلہ بھی ناجائز، ایسی پیری مریدی بھی ناجائز، اور یہ سارا کفر حرام کا کھیل ہے۔ اسی طرح جتنی احادیث آمین بالجہر کی ہیں، یہ بخاری شریف پڑھی ہے میرے سامنے، جتنی احادیث آمین بالجہر کی ہیں، میں ترجمۃ الباب دے رہا ہوں بخاری شریف کا سارا، آمین بالجہر کی ایک خاص جملہ آپ یاد رکھ لیں ہمیشہ، بخاری شریف میں مسلم شریف میں جتنی احادیث آئی ہے نا جس سے مذہب ثابت ہوتا ہے آمین بآواز بلند جہر کہنا، باب قائم ہوئے ہیں التامین الجہر بالتامین۔ امام بخاری سے بہتر آپ جر و تعدیل کے امام ہیں، بہتر۔ امام بخاری نے تو باب قائم کیے تھے، اور باب جو قائم کرتا ہے محدث وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ بات یاد، وہ اس کا مسلک ہوتا ہے، پھر اس باب کی تائید میں مسلک کی تائید میں احادیث لاتا ہے۔ امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے الجہر بالتامین، اونچی آواز سے آمین کہنا، اور پوری صحیح بخاری میں حدیث اونچی آواز سے آمین کہنے کی ایک بھی درج نہیں کی ہے، مگر انہوں نے تو ابواب بنائے تھے بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے۔ ایک حدیث، میں دیگر کتابوں کے لیے میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں، مگر انہوں نے تو ابواب بنائے تھے بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے۔ یہ امام بخاری صحیح بخاری کتاب الاذان پڑھ لیں، باب نمبر 111، باب جہر الامام بالتامین، جہر الامام بالتامین، اور پھر آگے باب نمبر 113 اس میں جہر المأمون بالتامین، امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا، یہ باب نمبر 111 ہے، اور باب نمبر 113 میں ہے مقتدیوں کا اونچی آواز سے آمین کہنا۔ لکھ لیے دونوں باب، اب آپ غور فرما لیں۔ باب جہر الامام بالتامین 111 نمبر باب۔ اب میں نے ترجمۃ الباب سنا رہا ہوں، پہلے عنوان آ گیا کہ اونچی آواز سے آمین کہنا امام کا، اور آگے امام بخاری درج فرماتے ہیں حضرت عطا کا قول کہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے تھے، جب مسجد میں آمین کہتے تو اونچی آواز بلند ہوتی، قول بیان کیا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ کا قول بیان فرمایا، وہ صرف یہ کہ کسی کی آمین ترک نہ ہو جائے بس۔ حضرت نافع کا بیان کیا کہ وہ آمین ترک نہ کرتے۔ یہ ترجمۃ الباب کا مواد آ گیا۔ باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے، امام بخاری نے باندھا، اور اس کے تحت جو حدیث دی امام بخاری، حدیث ایک ہی لائے، صرف اس موضوع پر حدیث ایک ہی ہے، اور اس حدیث میں اونچی آواز سے آمین کہنے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بخاری شریف میں، مسلم شریف میں جتنی احادیث آئی ہے نا جس سے مذہب ثابت ہوتا ہے آمین بآواز بلند جہر کہنا. جس سے مذہب ثابت ہوتا ہے آمین بآواز بلند جہر کہنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سنت سے اس قدر حسد، سنت سے اس قدر جلن، سنت سے اس قدر نفرت، سنت سے اس قدر بیزاری. حدیث صحیح موجود ہے، مسلم کی بھی بخاری کی بھی، کہ امام آمین زور سے بولتا ہے تو اس کی جہرن آمین سن کر کے پیچھے جہرن آمین ہی کہیں گے. جو آمین سے جلے، زور سے آمین کہنے پر کوئی ایکشن لے، در حقیقت اس کے اندر صفت یہودیت موجود ہے. یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بتا رہی ہے. کے نانا کی صدا ان پہ نظر ہو. کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی باب نمبر 1 بخاری صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سنت سے اس قدر حسد، سنت سے اس قدر جلن، سنت سے اس قدر نفرت، سنت سے اس قدر بیزاری. حدیث صحیح موجود ہے، مسلم کی بھی بخاری کی بھی، کہ امام آمین زور سے بولتا ہے تو اس کی جہرن آمین سن کر کے پیچھے جہرن آمین ہی کہیں گے. جو آمین سے جلے، زور سے آمین کہنے پر کوئی ایکشن لے، در حقیقت اس کے اندر صفت یہودیت موجود ہے. یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بتا رہی ہے. کے نانا کی صدا ان پہ نظر ہو. کاش اچھا ہوتا، میں ائمہ حدیث کی پیروی میں عرض کر رہا ہوں، بہت اچھا ہوتا اگر امام بخاری اس حدیث کو باب فی فضل التامین میں لاتے. اس حدیث کے مضمون میں الجہر بالتامین کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. اونچی آواز سے آمین پڑھنا اس کا تو حدیث میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. لہذا فضل التامین میں لاتے تو بات زیادہ کھل جاتی. یہ وہ طریقہ جہاں محدثین نے ترجمۃ الباب سے اختلاف کیا ہے. حدیث سے کوئی نہیں کر سکتا، حدیث تو آقا علیہ السلام کی ہے. یہ پہلا باب ہے، امام اونچی آواز سے آمین کہے. باب نمبر 113 جہر المأمون بالتامین. اگلا باب مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے. کیا بولیے؟ اس کو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں.
اس کے تحت بھی ایک ہی حدیث لائے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہی حدیث صرف، اور وہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ مضمون ایک ہی ہے دونوں حدیثوں کا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اے لوگو مقتدیو تم آمین کہا کرو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سنت سے اس قدر حسد، سنت سے اس قدر جلن، سنت سے اس قدر نفرت، سنت سے اس قدر بیزاری۔ حدیث صحیح موجود ہے، مسلم کی بھی بخاری کی بھی، کہ امام آمین زور سے بولتا ہے تو اس کی جہرن آمین سن کر کے پیچھے جہرن آمین ہی کہیں گے۔ اس کی آمین ملائکہ کے قول کے ساتھ مل گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے بخشے جائیں گے۔ اب اس پوری حدیث کے مضمون میں کہیں اونچی نیچی آواز سے آمین کہنے کا کوئی ذکر ہے؟ تم حدیث میں تو الجہر بالتامین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ امام بخاری کے شیخ ہو گئے، اگر آج امام بخاری حیات ہوتے تو خدا جانے ان پر کیا بیتتی۔ امام بخاری سے بہتر آپ جر و تعدیل کے امام ہیں؟ بہتر؟ امام بخاری نے تو باب قائم کیے تھے، اور باب جو قائم کرتا ہے محدث وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ بات یاد، وہ اس کا مسلک ہوتا ہے، پھر اس باب کی تائید میں، مسلک کی تائید میں احادیث لاتا ہے۔ امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے الجہر بالتامین، اونچی آواز سے آمین کہنا، اور پوری صحیح بخاری میں حدیث اونچی آواز سے آمین کہنے کی ایک بھی درج نہیں کی ہے، مگر انہوں نے تو ابواب بنائے تھے بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تصوف کے اثبات اور طریقہ شاذلیہ کے اصولوں پر، امام جلال الدین سیوطی نے، اور بطریق منام امام جلال الدین سیوطی میرے شیوخ میں سے بھی ہیں، براہ راست خواب میں انہوں نے 15 سال مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا کے پڑھایا ہے، 15 سال میں ان سے تلفظ کیا، پڑھا، اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا قرار دیا اور وارث بنایا، اتنے کی ذات دی ہے۔ ان کا طریقہ شاذلیہ ہے، بہت سے اولیاء قابل کا ہر ایک کا اپنا اپنا طریق ہے، حلقات ذکر کا نقشبندی طریقہ اپنا ہے، قادری طریق اپنا ہے، چشتی طریق حلقات کا اپنا ہے، شاذلیہ طریق اپنا ہے، رفاعیہ اپنا، مشیشیہ، کئی چیزوں میں ملتے ہیں مشترک ہیں آپس میں۔ تو شام میں بڑے اولیاء قابل علماء، تو یہ جب میں گیا تو پھر جو کوئی اکابر کو بزرگ جاتے ہیں تو یہ استقبال میں بھی، محبت میں بھی، حضرہ منعقد کرتے ہیں تاکہ اس میں حلقہ ذکر و حضرہ کے طریق کر دو۔ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو تاروں پر بیک گراؤنڈ کروا دوں کہ طریقہ نہ حیات Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا، میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ To explain the situation, the Danish Integration Ministry and the minister, have been totally receiving wrong information.
they should try to correct their source of information. The fact is, I'm not saying for sake of the conference, the fact is that I was never a consultant or advisor to General Ziaul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against the blasphemy law? Number 2, finally, when this law was made, President Ziaul Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Ziaul Haq. So this is absolutely clear. So they have wrong information that I was his advisor. So let us get it on the table. Yeah. Are you pro or against the much discussed blasphemy laws in Pakistan? Now, there are 2 aspects. First of all, after clarifying the situation that I was never a part of shaping in the parliament. تو میں اس لیے تعدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا. یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا. پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا دوں، 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی. تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ. انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے. تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ. انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے. تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے. انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے. اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور یہ تاریخ جانتی ہے جو آج سے جن کی عمر 26 سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں، ان کو خبر، آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی. ذرا ہاتھ کھڑا کریں. زیادہ عمر والے سب لوگوں کو پتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گواہ ہے. But we are here to discuss why there is a controversy around your person. And the minister says that she is against the kind of law that you apparently support. I'm trying to get you to answer a simple question. Do you support that kind of law, whether it's biblical, Judaic, or Islamic? Or Christian or Islamic. Whatever. Yes. My answer to that most of the world, by the way, has done away with that. I mean, the Christians don't do that anymore. Yes. I differ with the procedural and administrative, all procedural law of this matter. I have many reservations. I have difference of opinion. حرمت رسول کی عظمت کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں، مسلم و کافر، عورت اور مرد، اور توبہ کرنے والا اور غیر تائب، سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول ہے. میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا. This law is being practiced in Pakistan.
I am very clear on that subject. I don't support it. But still I differ with the law. Yes, in spite of that fact. I know. آپ اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر 100% سچ بولتا ہوں. میں اللہ کا شکر 100% سچ بولتا ہوں. میں اللہ کا شکر 100%. Stanton Church of Pakistan, and I opened the mosque of Minhaj al-Quran for them. The first mosque open for Christians for their worship. They are worshipping according to Christian religion. So, and finally, and this is the Pope John Paul, late, receiving my fatwa, and my student attending a 6-month course there. Right. So we are always propagating interfaith harmony and relationship with religions, and we are working with minorities. And in Pakistan, I am the chairman of Muslim Christian Dialogue Forum. And if you ask the Christians, Hindus and Sikhs in Pakistan, minorities, name single person among the Muslim leaders or Muslim religious scholars, single person who has been your protector, who has been fighting for your rights. And if you ask single name, I hope they will mention only one name, and that is Dr. Tahir al-Qadri. And thank you very much for coming. Thank you. Thank you very much too. The way that it's apparently is carried out or mandated in Pakistan. So let's be specific. And in your opinion, does it constitute blasphemy? And you should know that blasphemy is probably in Denmark different or interpreted differently than it is in Pakistan. So in your opinion, does it constitute blasphemy, and should it carry a death sentence to publish, for instance, a cartoon of the Prophet? Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is not an Islamic country. And there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make. What kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So what this about is in not Pakistan? Non-Muslim society and non-Muslim state. So what in آپ کو اعتراض ہے کسی کے اوپر تو ابھی ہمیں بتا دیجئے تاکہ اتفاق سے سارا کچھ ہو جائے. تو وہ انفارملی تو ہوتا ہی ہے. اوکے، کریڈیبلٹی کا سوال ہم صرف یہاں بات کریں گے کہ جو کنٹروورسیز اٹیچڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب ناظرین یہ کچھ لکھیے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر 100% سچ بولتا ہوں. میں اپنی زندگی میں جھوٹ کو استعمال ہی نہیں کرتا, اور میں جھوٹ بولنے کا ایون تصور بھی نہیں کر سکتا لائف میں, کہاں پہ جاؤں گا. Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. It's not applicable on Jews and Christians and other non-Muslim minority. It is just to be dealt with Muslims. جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو, مسلمان ہو یا غیر مسلم, مرد ہو یا عورت, مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کوئی ہو, یا مرد ہو یا عورت ہو, جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل, اسے کتے کی طرح سزا موت دے دی. When this law was made, President Ziaul-Haq never consulted me, and I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Ziaul-Haq. یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا, ناموس رسالت کا 295C یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا. یہ قانون بنوایا ہی میں نے. And I do not support this law as it is being practiced in Pakistan. I am against all this practice. یہ صرف اور صرف آپ کے خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا, اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. I am very clear on that subject. I don't support it. اصلیتاً تو جھوٹ بولتے ہو. نہ, تب بھی نہیں بولتے. کسی کبھی لائف میں آپ 7-6 مہینے ساتھ رہیں یا کسی کو اٹیچ کر دیں اور اس کو اسی بات پہ ڈیبیوٹ کر دیں کہ کبھی پکڑیں کسی جگہ, اللہ کا شکر ہے پوری زندگی میں ایسا ایک موقع نہیں آیا گا.
نو کامنٹ، عوام خود ہی فیصلہ کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ 1990 میں مولانا نے الزام لگایا تھا IJI کے اوپر کہ انہوں نے ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، حملہ کیا ان کے اوپر. اس کے اوپر اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ نے ایک کمیشن آف انکوائری بٹھائی تھی، ٹریبیونل بنائی تھی. یہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ٹریبیونل کا فیصلہ جب نکلا تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور غالباً ہمارے مجیب الرحمان شامی کے اخبار کے مدیر تھے زندگی کے، اس میں انہوں نے یہ ساری پوری کہانی شائع کی، اور اس کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس رپورٹ کو چیلنج بھی نہیں کیا. اس رپورٹ کو چیلنج بھی نہیں کیا. بات یہ ہے کہ مولانا بڑے قابل شخص ہیں، اور مگر بہت سے سوال کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملا. امید ہے جواب ملے گا. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.